अस्सलाम वालेकुम। मैं रिफ़त खुर्शीद गप शप विद रिफ़त के प्लेटफॉर्म से आज फिर आपके साथ हूँ। इंसान कितना ही समझदार क्यों ना हो, उसे किसी ना किसी शक्ल में धोखा मिल ही जाता है। क्योंकि ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत रिश्ता एतमाद का रिश्ता है, एतबार का रिश्ता है, जो हमारी ज़िंदगी को इंतहाई हसीन बनाता है। क्योंकि इंसान दीवार के पार देखने की अहलियत नहीं रखता, ये रब ही है जो दिलों के राज जानता है। और अक्सर इंसान जिस पे बेइंतहा एतमाद करता है, एतबार करता है, वहीं से उसे धोखा मिलता है, जो उसकी रूह को भी झंझोड़ के रख देता है। जो मेरी साथी की फैमिली के साथ हुआ, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। वाकया कुछ यूं है कि मेरे कुली की दो खालाएं थीं। उनकी बड़ी खाला की वफात एक रोड एक्सीडेंट में हुई, जब उनके खाला और खालू दोनों रोड एक्सीडेंट में अल्लाह को प्यारे हो गए। उनकी दो बच्चियां थी जिनकी उम्रें तकरीबन 13-14 साल के दरमियान थी, जिनको उनकी दूसरी खाला परवीन बेगम ने अडॉप्ट कर लिया। उनकी शादी को तकरीबन 8-9 साल हो चुके थे और उनके यहाँ औलाद नहीं थी। उन्होंने अपने शौहर नबील साहब और अपने ससुराल के साथ मशवरे के बाद उन दोनों बच्चियों को अपने पास रख लिया। सारा घर बहुत खुश था और परवीन बेगम की अपने ससुराल में बहुत इज्जत थी, क्योंकि वो एक बहुत मोहब्बत करने वाली बाअसूल खातून थी और नबील साहब भी उनकी बहुत इज्जत करते थे। परवीन बेगम को जहेज में 2 भैंसें और 1 गाय भी मिली थी और नबील साहब का दूध का कारोबार इस शादी के बाद बहुत बेहतर हो चुका था। और जैसे ही उन्होंने दोनों बच्चियों को अडॉप्ट किया, उनके कारोबार में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होना शुरू हो गई। नबील साहब के बड़े भाई जमील साहब के 2 बेटे थे और परवीन बेगम की हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि वो अपनी दोनों भांजियों की शादियां अपने जेठ जमील साहब के दोनों बेटे हामिद और हमाद के साथ करेगी। चुनाचे वो बड़ी मोहब्बत के साथ वहां वक्त गुजारती रहीं, अपने जेठ के दोनों बेटों हामिद और हमाद को एस्टेब्लिश करने में पूरी मदद करती रहीं। हामिद वक्त के साथ अपना कारोबार सेट करने में कामयाब हो गया। उसने एक कंप्यूटर वर्कशॉप बनाई जो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए कामयाब हुई और उसने कुछ अरसे के बाद कंप्यूटर रिपेयर के लिए भी अपने साथ 3-4 लोग रख लिए और यूं उसका कारोबार चंद दिनों में चमकने लगा। लेकिन हमाद किसी भी जगह पर अपने आप को सेटल ना कर पाया। परवीन बेगम ने अपने इस भतीजे को भी सेटल करने के लिए बहुत कोशिश की। अब काफ़ी वक्त गुजर चुका था और जमील साहब अपने दोनों बेटों की शादियां करना चाहते थे, लेकिन परवीन बेगम को हमाद के सेट ना होने पर एतराज़ था। बहरहाल ये बात तय पाई कि दोनों बेटे भी घर के हैं और दोनों बेटियां भी घर की हैं। जब एक सेट हो गया है तो दूसरा भी सेट हो जाएगा। बेहतर यही है कि दोनों शादियां इकट्ठी कर दी जाए, ताकि एक ही खर्चे में दोनों काम हो जाएं। वो पैसे जो हमने 2 अलग अलग दफ़ा शादियां सेट करने में लगाने हैं, वो पैसे हम दोबारा लगाकर और हमाद को सेटल करने की कोशिश करेंगे। आखिरकार परवीन बेगम भी उनकी इस बात से मुत्तफिक हो गईं और दोनों की शादियां अंजाम को पहुंची। कुछ अरसे के बाद हमाद ने अपनी चची से दोबारा पैसे लेकर एक ग्रोसरी स्टोर खोला और जिसमें वो कामयाब हो गया। ग्रोसरी स्टोर दिन ब दिन बेहतरी की तरफ गामजन था, लेकिन हमाद एक लालची इंसान था। उसकी नज़र हमेशा अपने चचा और चची के पैसों पर रहती और अक्सर उसकी नज़र अपनी चची के जेवरात पर अटकी रहती। उसने बहुत दफ़ा अपनी बीवी के ज़रिए अपनी चची से बहुत दफ़ा पैसे उधार भी लिए। आखिरकार उसका दिल मुतमिन ना हुआ और उसने एक लंबा हाथ मारने की कोशिश की। एक दिन उसने चची से कहा कि आप मुझे 10 लाख रुपए दीजिए, मैं एक गाड़ी खरीदकर ऊबर चलाऊंगा और उससे बहुत पैसे आएंगे और उससे जो भी मुनाफा होगा वो हम 50-50 करेंगे। इससे हमारी सारी जिंदगी की रोटियां लग जाएंगी। परवीन बेगम ने कहा कि देखो बेटा, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं और ना होते भी तो तुम्हारे चचा मुझे इतने पैसे देने पर राजी ना होते। मेरी तरफ से माजरत है, मेरे पास 10 लाख मौजूद नहीं है। ये सुनते ही
حماد نے فوراً کہا کہ چچی آپ ایسا کیجئے، آپ اپنے زیورات مجھے دے دیجئے، میں وہ زیورات بینک میں رکھوں گا، لون لے کر میں اس سے گاڑی خریدوں گا اور پھر دن رات کام کروں گا اور بینک کا قرض اتار دوں گا۔ اس کے بعد ہمارا زیور بھی محفوظ ہو جائے گا، ہمارے پاس گاڑی بھی آ جائے گی، اور یوں پھر جو منافع ہوگا وہ ہم دونوں 50-50 بانٹ لیا کریں گے اور ہماری زندگیاں ایک بہتر ڈگر پر چل پڑیں گی۔ چچی اس کی باتوں میں آ گئی اور انہوں نے اپنے تمام زیورات حماد کے حوالے کر دیے۔ حماد چونکہ ایک لالچی انسان تھا اور اس کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا، اس نے دوسرے ہی دن تمام زیورات بیچ کر ایک گاڑی خریدی جس سے پروین بیگم بالکل ناآشنا تھیں۔ تقریباً 2 سال تک حماد گاڑی چلاتا رہا اور اپنی دکان کے لیے اس نے ایک ملازم رکھ لیا جو اس کی گراسری شاپ کو دیکھتا۔ وہ اوبر چلاتا رہا اور پیسے گھر میں لاتا، گھر میں خوشحالی ہونا شروع ہو گئی، لیکن کبھی پروین بیگم نے اس سے پیسوں کا تقاضا یا زیورات کا تقاضا نہ کیا۔ تقریباً 2 سال گزرنے کے بعد جب پروین بیگم نے ایک دن حماد سے اپنے زیورات کا مطالبہ کیا تو حماد کہنے لگا، چچی کون سے زیورات؟ میں نے تو آپ سے کوئی زیورات نہیں لیے، آپ نے مجھے کب دیے؟ پروین بیگم اس صورتحال سے بہت پریشان ہوئیں۔ انہوں نے اس کی بیوی سے بھی رابطہ کیا، اسے کہا کہ دیکھو تم جانتی ہو تمہارے شوہر نے میرے سے زیورات لیے تھے، تم اسے سمجھاؤ کہ وہ میرے زیورات کو واپس کرے۔ وہ بھی اپنے خامند کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس نے بھی کہا کہ چچی کوئی زیورات کی بات نہ کریں۔ اس ساری صورتحال سے پریشان ہو کر پروین بیگم نے آخرکار نبیل صاحب کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ نبیل صاحب بہت پریشان ہوئے اور وہ بہت غصے میں بھی تھے۔ انہوں نے سب کے سامنے بیٹھ کر ایک دن حماد سے زیورات کی تفصیل پوچھی۔ حماد کہنے لگا، چچا آپ سب لوگ مل کر مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، کون سے زیورات؟ آپ چچی سے پوچھیں ان کے پاس کوئی گواہ موجود ہے؟ کیا انہوں نے کوئی میرے ساتھ لکھت پڑھت کی ہے؟ کیا یہ مجھے کوئی پیپر یا کوئی سلپ یا کوئی کاغذ دکھا سکتی ہیں جہاں پر میں نے سائن کیے ہوں یا ان سے زیورات لیے ہوئے ہوں؟ کیا کوئی ایسا شخص موجود ہے جن کے سامنے یہ ساری بات ہوئی ہو؟ اگر ان کے پاس کوئی بھی گواہ موجود ہے تو آپ میرے پاس لے آئیے۔ اس ساری صورتحال سے نبیل صاحب حماد کے سامنے بھی بہت شرمندہ تھے اور اپنے بڑے بھائی جمیل صاحب کے سامنے بھی بہت شرمندہ تھے۔ اسی دوران پروین بیگم نے اس کی بیوی کو بلا کر کہا کہ تم تو میری بیٹی ہو، تمہیں پال پوس کر میں نے بڑا کیا اور یہاں پر اپنے خاندان میں بیاہا تاکہ تم ایک باعزت زندگی گزار سکو، تم بھی کیا اس کا ساتھ دو گی؟ تم نہیں جانتی؟ تو اس نے بھی تنک کر کہا کہ خالہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہماری مجبوری سے آپ کو یوں فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ یہ سننا تھا کہ پروین بیگم اس ساری صورتحال سے بہت دل برداشتہ ہوئیں۔ ان کا بلڈ پریشر بہت تیز ہو گیا اور وہ انتہائی پریشانی اور غنودگی کے عالم میں رہنے لگی۔ بہرحال یہ سارا کچھ گزرنے کے بعد نبیل صاحب اپنی بیوی پروین بیگم سے نالاں اور ناراض رہنے لگے کہ تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور مجھ سے تم نے ڈسکس کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا، میرے علم میں لانا بھی مناسب نہ سمجھا۔ ادھر خدا کی کرنی دیکھیے کہ ان ساری صورتحال کے بعد حماد کی بیوی کو ٹائیفائڈ نے آن لیا، وہ دن رات بیمار رہنے لگی اور اس ٹائیفائڈ سے اس کی ایک ٹانگ بھی متاثر ہو گئی۔ کئی سال حماد دن رات کام کرتا، گروسری شاپ سے حاصل ہونے والا تمام پیسہ اور اوبر چلا کر جتنی اس نے بچت کی تھی اور جو اس کی ریگولر کمائی تھی وہ سب بیوی کے علاج پر لگ گئی اور وہ دوبارہ 2 ٹائم کی روٹی کو ترسنے پر مجبور ہو گئے۔ دوسری طرف پروین بیگم بہت پریشان رہتی، وہ بہت دفعہ نبیل صاحب کو سمجھاتی کہ ان کی نیت بری نہیں تھی، انہوں نے کسی بدنیتی کے تحت یہ کام نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے رب سے بھی ہمیشہ ہم کلام ہونے کی کوشش کرتی اور اپنے رب سے بھی معافی مانگتی کہ اے اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، تو دلوں کے حال جانتا ہے، تو جانتا ہے کہ میں نے کوئی بھی قدم کسی بھی بدنیتی کی بنیاد پر نہیں اٹھایا تھا۔ اللہ کی کرنی دیکھیے کہ پروین بیگم کو جب شادی پہ 2 بھینسیں اور 1 گائے ملی تھی وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ چکی تھیں اور اب ان کے پاس تقریباً 8 بھینسیں اور 5 گائے تھی، اور وہ ہر سال عید کے موقع پر بیل کٹے اور ویڑے
بھی بیچتے جس سے انہیں کافی منافع حاصل ہوتا۔ اس سال اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت کی اور ان کی 8 بھینسوں نے 8 کٹیاں پیدا کی اور ان کی 5 گائے انہوں نے 5 وچھیاں پیدا کی۔ اس صورتحال سے متاثر ہو کر ایک دن پروین بیگم نے نبیل صاحب سے کہا کہ نبیل صاحب، خدا را اپنا موڈ ٹھیک کیجیے اور مجھے دل سے معاف کر دیجیے۔ خدا بھی انسان کو معاف کر دیتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے جانوروں کی تعداد ایک دم سے اس سال ڈبل کر دی ہے۔ آپ خدا را غصہ چھوڑ دیجئے، جتنا نقصان حماد نے ہمیں پہنچایا ہے اس سے کئی گنا زیادہ نقصان ہمارے مالک نے پورا کر دیا ہے۔ اللہ ہم سے راضی ہے، خدا را آپ بھی راضی ہو جائیے اور غصہ تھوک دیجئے۔ بہرحال اللہ نے کرم کیا اور نبیل صاحب کا دل موم ہوا۔ وہ مسکراتے ہوئے بیوی سے بولے، میں تم سے ناراض نہیں، میرا دل دکھی تھا کہ میں نے اتنی محبت سے ایک ایک پیسہ جمع کر کے تمہارے لیے وہ چیزیں بنائی تھیں اور تم نے مجھے بتائے بغیر یہ سارا کام کیا۔ بہرحال آخرکار دونوں میاں بیوی کی دل صاف ہو گئے اور وہ ایک خوشحال زندگی دوبارہ گزارنے لگے۔ سیانے ہمیشہ سچ کہتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کے بولے ہوئے الفاظ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ انسان آپ کے دل سے اتر جاتا ہے۔ یہی کچھ حماد اور اس کی بیوی کے ساتھ بھی ہوا کہ انہوں نے اپنی ہی چچی اور اپنی ہی خالہ کو جھوٹا کہا، جس کی وجہ سے وہ ان کے دل سے اتر گئیں اور ان کے ساتھ انہوں نے دوبارہ کبھی رابطہ نہ کیا۔ اور حضرت علی کا قول ہے کہ جب بھی کسی کے ساتھ کاروبار کرو، کوئی لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، کسی کو اپنے درمیان میں گواہ ٹھہرا لیا کرو تاکہ بعد میں تمہیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد بازی کرنے والا نقصان نہ اٹھائے، لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا کبھی ناکام ہو جائے۔ یہی کچھ پروین بیگم کے ساتھ ہوا۔ مجھے امید ہے آپ مجھ سے متفق ہوں گے۔ مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ میرے چینل گپ شپ ود رفت کو سبسکرائب کیجیے، اسے شیئر کیجیے، اسے لائک کیجیے اور اپنی رائے سے مجھے آگاہ کیجیے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نئی سیکھ، ایک نئے واقعے کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔